गया होगा और हम भी कब्र में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सामने वो घड़ी आएगी, सबको कब्र में जाना है। सच्चा पक्का आशिक मुस्तफा जब कब्र में पहुंचेगा, तीसरा सवाल किया जाएगा, मचल जाएगा, अर्ज करेगा फरिश्तों, पूछते क्या हो? ये तो वही आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके ऊपर मैं रोजाना पेश किया करता था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हर जुमा को बाद नमाज जुमा मैं अर्ज क्या था, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। फरिश्तों ये वही मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त ये कि सच्चे पक्के आशिक मुस्तफा बन जाओ, सच्चे पक्के आशिक मुस्तफा बन जाओ। अपने दीन को सीखो, अपने मजहब को सीखो। तो सीखने के लिए कहाँ जाओगे? किसी चिल्ले में जाने की जरूरत नहीं है, काफिले में जाने की जरूरत है। कुछ चुका है कोई? हमारे हाजी सलीम साहब कहते थे, हाजी सलीम साहब हमारी बहुत सी बातें घटों को चौथी भी कहते थे। क्या मुफ्ती साहब अपनी सुनियो कहानी है, जब नबी का नाम आता झूम जाते, तो जब नबी के नाम पर खर्च का नाम आता घूम जाते, घूम जाते, घूम नबी का नाम आता झूम जाते, और नबी के नाम खर्च करने का नाम आता घूम जाते। हमें घूमने वाला नहीं बनना है इंशाअल्लाह ताला, नबी के नाम पर झूमना भी है इंशाअल्लाह ताला, और नबी के नाम पर खर्च भी करना है इंशाअल्लाह। ये भी तो सुन्नत का काम होगा, वो कमाओ। कौन मना कर रहा है? नबी ने इरशाद फरमाया फर्ज नमाज के बाद में हलाल तरीके से कमाना भी फर्ज है। अब नहीं बोलोगे? मेहनत की बारी आ गई ना, मेहनत करना है, कमाना है। नबी ने इरशाद फरमाया, हमारा कितना अच्छा मजहब है। फर्ज नमाज तो है ही, नमाज सिर्फ 5 टाइम की फर्ज है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जो पूरा दिन नमाज फर्ज है, नहीं, सिर्फ 5 टाइम की नमाज फर्ज है। और बाकी जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें हलाल तरीके से खूब कमाओ, खूब कमाइए, क्योंकि कमाना भी तो फर्ज है। और भी फर्ज है, नहीं कमाओ गुनहगार हो जाओगे। तो साथ में नियत शामिल कर लो। आज वो जमाना आ चुका है जिस जमाने में दीन का काम दिरहम और दिनार रुपए पैसे से चलेगा। नबी ने पहले शर्त फरमा दिया, आखिर जमाने में दीन का काम दिरहम और दिनार रुपए पैसे से चलेगा। आज वो जमाना आ गया, अब नहीं बोल रहे, अपनी बारी आ गई ना खर्च करने की। आज वो जमाना आ गया कि नहीं आ गया? आज दीन का काम पैसे से चलेगा कि नहीं? तो पैसा सिर्फ बच्चों के लिए कमाओगे, सिर्फ बच्चों की शादी के लिए, सिर्फ मकान बनाने के लिए, सिर्फ दुकान बनाने के लिए। साथ में ये भी नियत शामिल कर लो, अल्लाह ताला की रिजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी क्या करेंगे इंशाअल्लाह। ये नियत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला आपके जान माल इज्जत आबरू के हिफाजत करेंगे। इस नियत से कमाइए। आज मैं कर रहा था कब्र में जाएंगे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होगा। अरे बात उस शख्स ने तमन्ना की है मरने की, जिंदगी में रहते हुए अल्लाह में मौत दे दे। पता किस लिए? क्यों मौत दे दे? इसलिए कि दुनिया में मुस्तफा नजर नहीं आ रहे, या अल्लाह मौत दे दे, मरने के बाद में मेरे मुस्तफा के दिल में नजर आ जाए। मसला याद रखें, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है। आदमी के सामने मुसीबतें परेशानी आती हैं, आदमी कहने लगता है यार इससे तो मर जाऊंगा। होता है, बीवी से झगड़ा हो गया, टेंशन में आ गया, कहता है मर जाऊंगा, तेरे पास की गोली खा लूं, डराता नहीं डराता बीवी को, मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊँ, कट जाऊंगा, तेरे के नीचे चला जाऊंगा। कहता है इस धमकी देने में दुरुस्त नहीं है। मुसीबतें दुनिया के सामने आती, दुनिया में जो आया मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, गम आएंगे, भाई सबको मुकाबला करना है, सबका मुकाबला करना है। क्या अल्लाह के नेक बंदों ने मुसीबतों का मुकाबला नहीं किया? क्या अल्लाह ताला के नेक बंदों के सामने परेशानियां नहीं आई? सबके सामने आती हैं। दुनिया में आए तो मुसीबतों का भी मुकाबला करना है, गमों का भी मुकाबला करना है, कभी गम कभी खुशी, दुनिया के सबका मुकाबला करना है। सबके सामने मुसीबत आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गम ही आ जाए, खुशी रुखसत हो जाए, मुसीबत में इंसान पड़ जाए, कारोबार ठप हो जाए, या किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, बीवी नाराज हो जाए, बात ना करे, अब तमन्ना करने लगो अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह मौत दे दे। नहीं, लग जाए, मुसीबतों का सामना करो। हाँ, ये दुआ कर सकता है, अल्लाह जब तक मेरे हाथ में जिंदगी जिंदा है,
زندگی عطا فرما، تو جب موت بہتر ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب کر. یہ دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو عاشق مصطفیٰ کی دعا ہے اس کا معاملہ عشق رسالت سے ہے. وہ دعا کچھ اور ہے. زندگی بھر عبادتیں کر رہے، ریاضتیں کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، سرکار کی جلوے نظر نہیں آ رہی ہیں. تو رب العالمین کے بارے میں دعا کرتے ہیں، مولا ایمان پر موت دے دے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سرکار کا روپ سے بچیں. یہ بھی مومن کی تمنا ہوتی ہے. مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے حضور کائنات علیہ السلام کی زیارت کا نصیب ہو جانا. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور سرور عالم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. لیکن سنیں ہمیں پکا سچا عاشق مصطفیٰ بننا ہے انشاءاللہ. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے بن جاؤ گے، بن جاؤ گے. دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہے نا، 5 وقتہ پڑھنی نہیں ہے. عاشق مصطفیٰ، فجر کی غائب عاشق مصطفیٰ، ظہر کی غائب مصطفیٰ، کس سے کم سن، ظہر کی غائب، عصر کی غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، بعض کا تو جمعہ تک غائب، عیدین کی بھی غائب. بولے یار جب پڑھتے ہیں تو 2 سے، جب 5 وقتہ میں نہیں پڑھتا، جمعہ میں نہیں پڑھتا، تو آپ عید بقرعید کیا لائیے. وہ بھی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں معاذ ایسے سوچ بھی رکھتے ہیں، بولے جب کوئی پڑھتے نہ ہو تو 2 سے، اب 2 ہی پڑھتے کیا ہو جائے گا. نہیں معاذ اللہ، سچا عاشق مصطفیٰ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر میں، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور ان کی فرما برداری کرتا. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. تو عاشق مصطفیٰ بننا ایسے نہیں، کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ. اور اللہ العالمین کرم ہے آپ کو مسجد غریب نواز مل گئی ہے. نہیں بولو گے آپ؟ بولنے کی بات ہے. مسجد ملی نہیں ملی؟ نہیں ملی، بول نہیں سکتے ہو آپ. ایسا نہیں چندہ مانگ لیا آپ سے، کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہے. اللہ کا کرم مسجد غریب نواز ملی ہے. اور یہاں عالم اسلام کی عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی کا کام پہلے سے ہی چل رہا ہے. اب نہیں بولو، یہ کسی محلے میں ڈانٹ دیا ہے؟ بتاؤ، ڈانٹ دیا ہے؟ اگر بھیا ڈانٹ دیا تو معاف کر دینا. ہم کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے، اور ہم کہہ رہے ہیں اپنے حاجی شریف صاحب کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں. ہو جاتا ہے انسان میں تقاضے بشر کی غصہ جلال آتا رہتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ دیتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی معاف کر دینا، ہم سے کچھ ہمیں معاف کر دینا، ہم بھی سب کو معاف کرتے. ایسے خوشی سے رہو تو مزہ آئے گا. اچھا بتاؤ، دعوت اسلامی سے کسی کو چڑھے کیا؟ پھر کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ الحمدللہ خوشی ہے. اچھا ماشاءاللہ، کیا کہتے مدینہ، توجہ ہے. دعوت اسلامی کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی برکت یہ ہے سبحان اللہ، جس ماحول کے قریب آ جاتا ہے نا وہ سچا عاشق مصطفیٰ بن جاتا ہے، بہت سے عظم کا دیوانہ بن جاتا ہے، غریب نواز کا مستانہ بن جاتا ہے، صابر پاک کا عاشق بن جاتا ہے، محبوب سنت کی محبت کو سینے میں بسا لیتا ہے، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بن جاتا ہے، سارے اللہ کے محبوب بندوں سے صحیح معنی میں محبت کرنے والا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت میں جڑ جاؤ گے تو خالی ملا بن جاؤ گے. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے آپ جڑ جائے گے داڑھی رکھنی پڑے گی اور 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی. وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. 5 وقت نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ گے تو آپ کا ذہن یہ بھی بن جائے گا کہ ارے ہمیں کمانا بھی فرض ہے، کاروبار بھی کرنا چاہیے، بزنس بھی اچھا ہونا چاہیے، یا بڑی ضرورت ہے دین کے کام کے لیے تو پیسے کی بہت ضرورت ہے. اگر 2 روپے کماتے تھے تو انشاءاللہ 100 روپے کمانے کا آپ کا ذہن بن جائے. یہ دیندار بنو، عاشق مصطفیٰ بنو. جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے وہ قرآن عظیم سیکھیں الحمدللہ اپنی مسجد غریب نماز میں فی سبیل اللہ. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن عظیم سکھایا جاتا ہے فی سبیل اللہ. کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی تحفہ تحائف نہیں. سب سے بڑا تحفہ یہ ہے
کہ آپ اپنی مسجد قریب نماز میں آ جائیے، قرآن عظیم کو مخارج کے ساتھ سیکھیں۔ جو قرآن عظیم بس 6 مہینے کا ٹائم نکال لو، آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا، 6 مہینے جو قرآن عظیم سیکھنا چاہتا ہے نا، 6 مہینے کے بعد قرآن شریف ایسے پڑھتا ہے جسے لکھنؤ کا قاری پڑھتا ہے۔ اب نہیں بولو گے کسی کے تھوڑی دن سے سن لو، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، پھر کہتے ہو یار زیادہ تعریف کر رہا ہے، حقیقت ہے۔ جنہوں نے قرآن عظیم میں سیکھا انشاءاللہ وہ عشاء کے بعد قرآن شریف سیکھیں گے۔ ہم نہیں بولو گے انشاءاللہ، دل سے کہہ رہا ہوں، زبان سے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہاں جھوٹ نہیں چلے گا، یہاں دھوکہ فریب نہیں چلنے والا ہے۔ اے بندہ مومن، جو تیری دل میں ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ کل کو دیکھیں، چیک کریں کتنے لوگ آئیں گے، کتنے عاشق مصطفیٰ آئیں گے قرآن شریف سیکھنے کے عشاء کے بعد، بتاؤ۔ اور ماشاءاللہ وہی شابان بھائی ماشاءاللہ یہ پلیٹ فارم مل گیا، جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں گے ان کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو 2 لاکھ دے کر ایسا کام کرتے جائے گا، اولاد کے بھی دنیا چھوڑ کے جاتی دنیا کرتی ہے، اور اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے، لائف نہ لائف۔ اگر لائف اولاد ہے نا تو 2 پیسے بھی کافی ہیں اس کے لیے، اور اگر نالائف اولاد ہے تو 2 کروڑ بھی دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اولادیں گی قدر نہیں کرے گی۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ مسجد قریب نماز جیسا تحفہ پوری دنیا کو عطا کرے۔ ضرورت ہے بڑے بہت سے دینی کاموں کی، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو رابطہ کریں کہ ہم کون سا دین کا کام کریں ایسا جیسا ہمارے حدیث سلیم صاحب نے کیا۔ آئیے سلطان بھائی آگے آ جائیں، آئیے مزاج ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے سلطان بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ مسجد غریب نواز سے پیدا ہوئے ہیں، آپ نہیں بولو گے مسجد غریب نواز سے پینشن پہنتے تھے بھی، سی اے بن رہے تھے، سی اے ابھی دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب ہوئے ماشاءاللہ، ایسے قریب ہوئے عشق مصطفیٰ دل میں تھا الحمدللہ۔ آج اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، دیکھیں آپ کو مدینہ شریف کے مولانا نظر آئے، اللہ ان کو تعالیٰ کی برکت ہے، ذمہ دار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے بہت دین کا کام لے رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اپنے مسجد غریب نواز ہی سے پیدا ہوئے، یہیں سے وابستہ ہوئے، یہیں سے مدنی قاعدہ پڑھا، پہلے مدنی قاعدہ پڑھا انہوں نے پہلے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ یار مولانا تو بن گئے، کوالٹی یہی ہے کہ ماشاءاللہ سی اے پی سب کچھ ہے یہ الحمدللہ۔ اللہ کا رحمت بھیا اس موضوع جو وابستہ ہو جاتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے، اس کی دین و دنیا کو چمکا دیتا ہے، اور یہ سب فیضان، یہ سب کسان، یہ سب ثواب پہنچتا رہے گا ماشاءاللہ کس کو؟ ہمارے پروگرام کی توفیق فرمائے۔ بڑی کوالٹی یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ شعیب بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو یہ شعیب بھائی بیٹھے ہیں، یہ سلیم بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پہ کتنے مبلغین یہاں سے ماشاءاللہ ہے، یہ اپنے ماشاءاللہ یہ نوران بھائی کم سی یہ دانش بھائی ہے ماشاءاللہ، اور یہ ریحان بھائی ہے ماشاءاللہ، ریحان بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، دیکھو یہ ریحان بھائی یار ماشاءاللہ کمال ہو گیا، اللہ کرم فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ جب سے قرآن عظیم سیکھا مدنی کا، یہ جیسے کھیلنے کودنے والے تھے، ہم نے دیکھا ہے سب کو، میں تو 7 میں پہلے سے آتا ہوں الحمدللہ، یہاں پہ سب کو دیکھا ہے، سب کی پینٹیں بنیان سب دیکھے، کون کیسے کیسا تھا، لیکن الحمدللہ ماحول کی برکت ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ قرآن شریف سیکھا، سیکھنے کے بعد میں الحمدللہ نہ جانے کتنوں کو قرآن عظیم انہوں نے سکھا دیا مخالف سے، سب کچھ سیکھے، سینکڑوں کو ماشاءاللہ قرآن عظیم مخالف سے سکھا دیا، اور بڑی خوبی ہے الحمدللہ انہوں نے یہ قرآن شریف سیکھے، حافظ قرآن نہیں بن پائے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن شریف اتنا اچھا کر لیا کہ ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ یار میں یہ جو بچے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو میں قرآن شریف حفظ کرا دوں۔ انہوں نے ٹائم نکالا، محنت کی، اور ماشاءاللہ کئی بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور آج ایک بچہ ماشاءاللہ تعالی ہماری مسجد کا حافظ قرآن بھی بن گیا۔ الگ بات ہے کہ 2 نکالے گا بچہ، اصل میں ان کی دستار بندی کی رسم کا معاملہ یہ ہوا کہ ریحان بھائی نے بتایا حاجی صاحب سے، حاجی سلیم صاحب نے، یہ صدر صاحب سے معاملہ ہے، یہ بچے کی گھر پہ تو شادی ہو جائے گا، چلا جائے گا، ابھی 2 تو نکلی نہیں ہے،
तो थोड़ी कमी है, बोले अभी दस्तारबंदी हो जाए। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, वो तो खुश हो गए माशाल्लाह, इन कामों से खुश होते ही थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयारी कर लेता हूँ। शायद तो तैयारी की वो माशाल्लाह उनकी वो सब है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये बड़ा काम भी हो गया माशाल्लाह ताला। इन्होंने नाज़िल तो पढ़ा ही माशाल्लाह, बड़ा काम ये है कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी बन गए। ये बच्चा मुझे बनना है, दावत ये कामयाब कहाँ है, ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बन गया। दो निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हादी साहब की भी ख्वाहिश थी दस्तारबंदी कराने की, तो माशाल्लाह ये इनकी दस्तारबंदी भी होगी। ये सब बरकतें माशाल्लाह। मैं आज कर रहा था कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन लक्ष्मी नगर वालों, आपको तो माशाल्लाह ऐसा करम फरमाया आपके ऊपर तो कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप नहीं बोलोगे? मेरी तारीफ हो रही है, मेरे अब्बा की तारीफ हो रही, दोनों हाथों में लड्डू है या नहीं? है माशाल्लाह। और सुन्नी आशिक मुस्तफा तो वही होगा, उसके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना हदीस पाक का मफ़हूम कि अगर किसी मुसलमान के पाँव में कांटा भी लग जाता है, वो सब्र शुक्र से काम लेता है, नाशुक्री नहीं करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अमा बंदा मोमिन के पाँव में कांटा लग जाता है, वो सब्र शुक्र से काम लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अगर कोई इससे बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाए, किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, किसी की वालदा का इंतकाल हो जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, वो सब्र और शुक्र से काम ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, सब्र और शुक्र से काम ले, अल्लाह उसको दारैन की बरकत देता। सुभान अल्लाह। देखिए दोनों हाथों में लड्डू है नहीं, तो हमें इंशाअल्लाह सच्चा आशिक मुस्तफा बनना है। समझ गए? और पूरे इंशाअल्लाह ताला पूरे इलाके में धूम मचाना इंशाअल्लाह ताला है, और नमाजों की पाबंदी करना इंशाअल्लाह ताला। तो सरकार तशरीफ क्यों लाए? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ लाए? क्यों तशरीफ लाए? जो लोग कुफ्र व शिर्क कर रहे थे उन्हें कुफ्र व शिर्क से बचाया। लोग गैरों की पूजा कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा करने वाला बनाया। शराब पी रहे थे लोग, शराब से बचाया। लड़कियों को जिंदा दफन कर रहे थे, लड़कियों को मनहूस समझते थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मुसीबत से बचाया। शराब पी रहे थे, माज़अल्लाह जिनाकारी करते थे, हराम काम करते थे, चोरी डकैती खून खराबे कत्ल गारतगरी। वो कौन सा काम है जो उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में लोग ना करते थे? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बुराइयों का आपने खातिमा फरमा दिया और सही सालिम इंसान बना दिया। तो सरकार तशरीफ लाए किस लिए? इंसान को सही मानव इंसान बनाने के लिए। शॉर्ट जुमला है, इंसान को सही मानव इंसान बनाने के लिए। आज हमारा हाल क्या है? कलिमा तो पढ़ लिया हमने, इश्क़ मुस्तफा का दावा भी हम कर रहे हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक़ मुस्तफा तो हैं नहीं हो? अब भी नहीं बोल रहे हो? हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी कमजोरी पाई जा रही, इंशाअल्लाह दूर करेंगे। नहीं करना है दूर, इंशाअल्लाह अपना दीन सीखेंगे, दीन पहचानेंगे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपने सीने से लगाते रहें, ताकि सरकार खुश हो जाए, परवरदिगार आलम खुश हो जाए और दानैन की बरकतें नसीब हो जाए। वरना इंशाअल्लाह आशिक़ मुस्तफा जब रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया है, इश्क़ रिसालत की दौलत से नवाजा है, तो इंशाअल्लाह हमें सच्चे पक्का आशिक़ मुस्तफा बनना है इंशाअल्लाह। और सुने, टाइम हुआ तो नहीं, अभी थोड़ा सा सुना दे कुछ लोग। क्या गई वक्त तो काफी हो गया, कुछ सुना दे, खत्म कर दे। हैं कुछ तो कह रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं। अभी हौज रानी में बहुत मजमा था माशाअल्लाह, मस्जिद तो है नहीं वहाँ अपनी, ऐसी एक जुगाड़ किया गैरेज में, हम लोगों को भी जहन दिया माशाअल्लाह। तो ये हमारे आदि से ने इतना बड़ा काम किया माशाअल्लाह, मस्जिद बनाई, आज चले गए। अल्लाह किसी को तौफीक अता फरमाए, अभी मस्जिद बनवा दो। तो माशाअल्लाह जहन तो बना है, देखो अल्लाह ताला करम फरमाए तो खुशखबरी मिल सकती है अगस्त महीने में। वहाँ तकरीबन 2 घंटे कुछ मिनट बैन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों ने बड़ी खुशी से सुना माशाअल्लाह। मैंने कहा कब तक सुने? बोले सुबह तक। मैंने कहा जज्बात में हो फेल हो जाओगे। मैं कहा दाढ़ी देख लो, काली है लेकिन महफिल में बड़े बच्चे बूढ़े सभी हैं, तबीयत खराब वाले बीमार की बेचारे। एक मतलब कर्नाटक में से हो गया, 10 बजे हमें बिठा दिया, हमने कहा कब तक सुनो? सुबह तक। मैंने कहा देख लेना कौन हारे कौन चीज है, नहीं अब सुनाइए, हम सुबह तक मोहम्मद में आम करा, बोले सुबह तक सुनाइए। मैंने कहा देखते था 4 घंटे 56 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
اب نہیں بولو گے؟ ایسا کہ نذرانہ چندہ مانگے آپ سے 4 گھنٹے 56 منٹ ہو گئے تو کچھ بولے لوگ بولے مولانا صاحب ہم ہارے میں نے کہا ہم نے پہلے کہہ دیا جاری بلے کر کے الحمدللہ. تو ایسا نہیں. ہاں وہ کہتا بتا دیجیے بابا نہ لگائیں. یہی مسجد ہے, مسجد کہیں باہر پروگرام چل جائے گا, گناہ مسجد میں اجازت نہیں ہے. آپ لگا لیں خبر میں تعلیم کی ہے جنہوں نے پاس لگا توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی معاملہ آپ کا ہو رہا ہے, وہ صبح تک سنیں گے. ابھی سحری بھی کھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر صبح بہارا منانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں یہ کہ تھوڑی بہت روز چل سکتا ہے, آپ سننے جاؤ گے. 2000 باتیں ہو رہے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنائیں. ایک شخص تھا عاشق مصطفیٰ, لیکن تھا بہت بڑا گنہگار. مطلب تھا مسلمان, نبی سے عشق تو تھا, لیکن تھا بہت بڑا پاپی. اب سنیں اس کا واقعہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا. جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. ملاقات ہوئی ہے, دعا کرا آپ کے لیے جانتے ہیں نہ؟ دعا سلام میں ملاقات کیسے جانتے ہو؟ اسی کا نام تو سنیت ہے, اسی کا نام تو سنیت ہے. ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے مگر اللہ کے محبوب بندے کی عظمت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے حضرت تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. ارے بول جاؤ, ویسے کہہ رہو سناؤ, اور ویسے سننے کا موڈ نہیں. مشین حاضر ہے, کمپیوٹر آپ کا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, جلالی پیغمبر. ان کا زمانہ ہے, ان کے زمانے میں قحط سالی شروع ہو جاتی ہے. قحط سالی جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ قحط سالی بارش ہونا بند ہو گئی, اور جب بارش ہونا بند ہو جائے گی تو فصل اگے گی نہیں, فروٹ اگیں گے نہیں. قحط کا زمانہ, یا اللہ بارش نہیں ہوتی. اب چرند پرند انسان سب پریشان ہیں. بارش ہو تو غذا ملے کھانے کو, سب پریشان ہیں. سب کے سب جمع ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے موسیٰ علیہ السلام, قحط کی بیماری, قحط کی مصیبت میں ہم لوگ مبتلا ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قحط جیسی مصیبت کو دور فرمائے اور ہمیں خوشحالی عطا فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا, سنو سارے لوگ سنا جگہ پر جمع ہو جاؤ. جب وہاں جمع ہو جاؤ گے تو دعا کی جائے گی, اللہ رب العالمین باران رحمت کا نزول فرمائے. حکم کے مطابق سب سے سب لوگ وہیں جمع ہو جاتے ہیں, میدان میں پہنچ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا رب العالمین قحط کی مصیبت کو دور فرما دے, رحمت کی بارش کا نزول فرما دے. دعا کرنا. پردے غیب سے آواز آئی ہے, موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے. کتنے شخص ہیں؟ ایک شخص ایسا جو 40 سال سے مسلسل ہماری نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے. اے موسیٰ, ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرنے والے کام کرتا چلا رہا ہے. اسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قحط کی مصیبت میں سب کو گرفتار کیا گیا ہے. قحط کی مصیبت آئی ہے اور اسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. اے موسیٰ, آپ اس مجمع میں اعلان کر دو کہ ایسا شخص اس مجمع سے فوراً الگ ہو جائے تاکہ قحط کی مصیبت کو دور کر دیا جائے, رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا جائے. تمہارے توجہ ہے, ایک شخص تھا کتنے سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. قحط کی مصیبت آ گئی, رحمت کی بارش کا نزول ختم. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان فرمایا, لوگوں سنو, یہ قحط کی مصیبت کیوں آن پڑی, رحمت کی بارش کا نزول کیوں نہیں ہو رہا. سنو لوگوں سنو, اس کی وجہ یہ کہ ایک شخص ہمارے درمیان میں ایسا ہے
جو 40 سال سے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر رہا، اسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، پروردگار عالم ناراض ہو گیا ہے اور قحط جیسی مصیبت میں سب کو گرفتار ہو گیا۔ اے لوگوں سنو، جو شخص اس صفت کا حامل ہو، جو شخص ایسا گناہگار پاپی ہو، مجرم ہو، وہ فوراً مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ پروردگار عالم رحمت کی بارش کا نزول فرمائے۔ یہ اعلان فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، اور وہ بندہ دل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا اگر آج اس مجمع سے میں باہر ہو گیا، ساری قوم مجھے جھوٹ پکڑے، ساری قوم مجھے دیکھے گی۔ اوفو، یہ شخص تھا جو 40 سال سے پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہا تھا، اسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، سب لوگ مجھے کچھ سے کچھ کہیں گے، یا اللہ آج بھی مجھے شرم، آج بھی مجھے ذلت و رسوائی سے بچا دے اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا دے۔ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ سنیں، ابھی اعلان یہ ہوا کہ نکل جائے کوئی مجمع سے، سارے لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کون نکلے گا، کون اتنا مرہوس، کون اتنا بڑا ذلیل جو 40 سال سے رب العالمین کی ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے، اسی کی گناہوں کی نحوست کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ذرا باہر تو نکلے۔ سب لوگ نظارہ نکلے، ابھی کوئی نہیں نکلا، اور وہ اللہ کا بندہ جو گناہگار پاپی مجرم تھا وہ سچے دل سے توبہ کر لیا ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ اچانک بادل گرج اٹھا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ عرض کی مولا ابھی تو یہ حکم ہوا تھا کہ کوئی شخص اس مجمع میں ایسا پاپی گناہگار ہے اس کو نکال دیا جائے، جب تک وہ باہر نہیں ہوگا رحمت کی بارش کا نزول نہیں ہوگا مولا۔ اور ابھی اچانک رحمت کی بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس میں تیری حکمت کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم اس میں کیا راز پوشیدہ ہے مولا، تیری کیا حکمتیں ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ پردے غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، جو شخص 40 سال سے مسلسل ہماری نافرمانی کر رہا تھا، ہمیں ناراض کرنے والے کام کر رہا تھا، آج اس نے ہمارے خوف سے سچی توبہ کر لی ہے، اپنے سارے گناہوں سے وہ سچی توبہ کر چکا ہے۔ موسیٰ سنو، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس لیے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا۔ اب سنیں، یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہی عبرت ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک کیول ایک، تو اس کے